الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہزار بار بشوئے امدہن بمجھ کو غلاب روز نام تو گفتم کمال بے ادبیست مغزق العروف ایما جاندین حسنہ برحمت للعالمین. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. غریبم یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ ندارم در جہاں جز تو حبیبم یا رسول اللہ. بلی نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم یا رسول اللہ. سرمد نے یہ اعلان کیا ہم سب کو کٹا کر پیتے ہیں. سرمد نے یہ اعلان کیا ہم سب کو کٹا کر پیتے ہیں. منصور نے یہ اعلان کیا ہم زار پہ چڑھ کر پیتے ہیں. حسین نے یہ اعلان کیا ہم کربل جا کر پیتے ہیں. ابراہیم نے یہ اعلان کیا ہم نار پہ چڑھ کر پیتے ہیں. موسیٰ نے یہ اعلان کیا ہم طور پہ جا کر پیتے ہیں. پینا اور پلانا ہے ان کا جو عرش پہ جا کر پیتے ہیں. بلغ الہدیٰ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما. محترم واجب الاحترام بزرگ اور محترم بھائیوں، خدائے بزرگ و برتر اللہ کسان ہے کہ جس رب ذوالجلال نے میرے کو اور آپ سب کو آج جس بابرکت اور مقدس ذکر پاک کے اندر اکٹھا فرمایا. لکھر کروڑا درود و ناقد عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات مقدس دوتے جنت طفیل پروردگار عالم نے میرے ہوتے اور آپ سب ہوتے احسان عظیم فرمائے کہ چند گھڑی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ذکر کے اندر حاضر ہیں. دعائیں کر کے خدا تعالیٰ آج اس بابرکت اور مقدس ذکر پاک کے صدقے اور مالک اپنی بے نیازی کے صدقے اور مالک کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات مقدس طفیل اور جس اماں صاحبہ دے احسان ثواب کی خاطر اتنا خوبصورت اہتمام فرمایا گئے اور میرے کو اور آپ سب کو بلایا گئے اور آج دی اس محفل پاک دے بانی اس محفل پاک دے خوبصورت رونق حضرت خواجہ خدا یار رحمت اللہ علیہ بناد آستانہ عالیہ دے سجادہ سے ہو سکتے کہ حضرت میرے والد صاحب پہچان دے ہوئے میں تے بندے ناچیز
میں ملنگ ٹائپ سادہ جہاں بندہ ہاں میں بھائی نے حکم کیتے بھائی تساں چلنے ضرور میں کہ یار ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یار میں 5 کلومیٹر کو اگا نہیں بیٹھا آکھن لگے میں اگا ونجا تے پچھوا نہ کرنا سی آکھن لگے میں اپنے علاقے جا اور میرے کو نہ بار بار میرے کو پتہ ہوتا نا کہ اتنا طویل سفر ہے بات ویسے پہلے 5 کلومیٹر تک رہیں دے لیکن میرے کو اتنا پتہ چلتا تھا لیکن حکم فرمایا میں حاضر ہویا لیکن میں بھی آپ سب نے آج جڑی دعا کرنے قبلہ حضرت تشریف فرما ہے انہاں کو میں بھی دعا کرنے ہیں آپ نے بھی دعا کیونکہ آپ دے سامنے نہ میں کوئی عالم نہ سادہ جہاں بندہ صرف میں آدھا کہ حاضری ہے 2-4 الفاظ ملے سب بعد میری حاضری مکمل ہوتی کیونکہ میں کہ 12 بجے ایک جگہ تک پہنچ رہا ہوں اور میں اور آپ سب اس جگہ تے حاضر ہوئے کس مقصد واسطے حاضر ہوئے مقصد کیا ہے ایسا اور جس مقصد واسطے میں اور آپ سب اتنا طویل سفر کر کے اس جگہ دے آئے ہیں طویل سفر کر کے اس جگہ دے آئے ہیں وہ مقصد ہے وہ مقصد سے آئے مقصد ہے یہ کہ احسان ثواب مقصد ہے احسان ثواب تاکہ ذکر خداوندی کیتا ویسے اور احسان ثواب مقصد ہے ایک چلے اتنے آمد دا مقصد دا پتہ چلانا میں یہ مقصد واسطے آئے ہیں تے جس رب نے میرے تے آپ کو آسمان تو دنیا دے بھیجے انہیں بھی تے کئی مقصد واسطے بھیجے یہ تو چلے اتنے تو مقصد واسطے آئے ہیں تے جس رب نے میرے کو اور آپ سب کو آسمان تو دنیا تو بھیجے اور دنیا تو اس نے کوئی ڈیوٹی لائی اور مقصد کیا ہے اللہ نے فرمایا یا یوحنا سبحانہ اللہ نے فرمایا کہ میرے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن میرے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا نہ ہی میں پردے ہٹا کے سامنے آ سکتا وہ میرا محبوب وہ میری ایک جھلک ہے اس کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے اور میں اس محبوب کی جھلک حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کے اندر موجود ہے اس کو برداشت میں کہ اگر میں پردے ہٹا کے سامنے آواں اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے حضرت جبرائیل امین حضرت جبرائیل امین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوئے اور جس نے حاضر ہوئے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے جبرائیل میں کوئی رسا جیڑے روپ اور جیڑی شکل اندر تو میرے کو حاضر ہوتے ہیں کیا تیرا اثر روپ ایو ہے یا کوئی بیا بھی ہے جیڑے روپ نہ تو میرے کو حاضر ہوتے ہیں کیا تیرا اثر روپ ایو ہے یا کوئی بیا بھی ہے جبرائیل امین نے بتے کے عرض کی تھی فرمایا کہ سرکار عرض ہے میرا اصل روپ اے نہیں ہے میرا اصل روپ اور اصل صورت وہی ہے آقا فرما لیتے یا جبرائیل میرا دل آدھے ذرا والا جب اصل روپ تے اصل صورت تے دکھانا تے جبرائیل امین نے بتے کے عرض کی تھی سرکار اگر میرے اصل روپ کو دیکھ لینا وہ تو سدرۃ المنتہا دے آنا سدرۃ المنتہا اور ایک ٹائم آیا میرے آقا شب معراج آسمان دوتے گئے سدرۃ المنتہا دوتے جس نے سرکار پہنچے نا آقا فرمانے کے جبرائیل آج وعدہ پورا کرنا میں آ گیا سرکار فرمانے کے جبرائیل وعدہ پورا کرنا میں آ گیا سدرۃ المنتہا دے تو حضرت جبرائیل امین کو وعدہ کیا ہے حضرت جبرائیل امین نے عرض کی سرکار اللہ نے جو میں کو 70,000 پر عطا فرمائے اگر میں اپنے پروں کو کھولا زمین کا ٹکڑا چھوٹا ہے میرے پر زیادہ ہے جس نے سدرۃ المنتہا دے میرے آقا پہنچے نا سرکار فرمانے کے ہون تیرا خود ہی پیغام ہے کہ سدرہ دے آسوں میں پار پلیساں تے اثر روپ دکھے ساں سرکار فرمانے کے بعد پردے ہٹانا جبرائیل امین نے سدرۃ المنتہا دے اپنے پر کھولے اصل صورت کو دکھایا تے ڈٹھا کھائے کون ہاں یا جبرائیل دکھاوڑا لے ہاں یا میرے آقا دیکھنا لے اچھا اس نے ڈٹھا آقا پتے کے کیا فرما لگے سرکار فرما جبرائیل امین بھی جس نے میرے آقا نے دیکھ کی طرح اور جبرائیل امین پتے کیا حال کرے آج کرنا سرکار تو ساتھ میں جو اثر روپ تے اثر حقیقت کو دیکھ گی دے ذرا تو سمیتے پردے ہٹاؤنا پاپا آدم کو گھر کے عیسیٰ روح اللہ تک جنہ پردے تو سا پاپا ہے ذرا پردے کھولو تو سمیتے اثر چہرہ دکھاؤنا اگر میرے آقا پتے کیا فرما لگے اے جبرائیل اگر میرے اثر روپ کو دیکھ لے وہ لا مکانہ دے آوڑا پوسی بس سدرۃ المنتہا نہیں بلکہ تے لا مکانہ تے کیونکہ جبرائیل پتے کیا آج کرنے میں فرمایا کہ سرکار عرض ہے جس جگہ میں آ چکا کر ایک بار لشت بھی اکے ویدہ نا میرے سارے پر جل کے ختم ہوا سارے پر جل کے ختم ہوا یہ تو میرے تکارے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء اپنا تمام انبیاء دا دنیا جو تے آوردہ مقصد ہے مقصد کیا ہے اس مخلوق کو اللہ دا پیغام پہنچاؤنا ہے اور اللہ دا رستہ سکھاؤنا ہے تمام انبیاء اور رسولہ دی ڈیوٹی ہے کہ اس مخلوق تک آکے پیغام پہنچاؤنا ہے لیکن جس نے پیغام پہنچ چکے اور اس مخلوق دا کم کیا ہے دنیا جو تے آور دا مقصد کیا ہے میرے رب نے خود اعلان کروائے اے انسان دنیا جو تے وان کے تو
اپنے اصل مقصد کو بھول گئے. اور مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. فرمایا کہ دنیا دے تیرا اصل مقصد کیا ہے؟ خالصتاً خدا کی عبادت کرنا ہے. خالصتاً خدا کی عبادت کرنا ہے. اور حقیقت اندر جس بندہ خدا نے اس دنیا دے آگے اپنے اس وعدے کو جس مقصد واسطے آیا, اس مقصد کو جس انسان نے دنیا دے آگے اس مقصد کو پورا کیتے. اور کوئی حضرت خواجہ خدا بخش رحمت اللہ علیہ بڑھ کے چمکے, کوئی حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی بڑھ کے چمکے, اور کوئی حضرت خواجہ نور محمد بہاری رحمت اللہ علیہ بڑھ کے چمکے, اور کوئی حضرت خواجہ سلیمان توسی بڑھ کے چمکے, اور کوئی حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بڑھ کے چمکے, کوئی حضرت اللہ خان بخش علی حجویری بڑھ کے چمکے. تو پتہ چلا کہ انہوں نے آوردہ مقصد پورے کیتے. مقصد جس نے انسان مقصد پورا کر کے دینا ولا جلہ سے سلام ہونے پورا ہو گیا میرا کام. اور اس کی مثال بڑی خوبصورت مثال سارے مدینہ الاولیاء ملتان کے اندر ایک بزرگ گزرے حضرت بابا مستان شاہ رحمت اللہ. بابا مستان شاہ رحمت اللہ آپ نے نام کو کافی, اور حضرت بابا مستان شاہ رحمت اللہ علیہ تاریخ دعائیں ہوں تو بزرگ گزرا تقریباً 20 سال پہلے, اور میں بھی آپ دی زیارت فرمائی ہے. اور ابا جی نے بالکل کہہ رہے دوستان, اور انہوں نے تعلق میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ سے بالکل قریب انہوں نے دادا جی رحمت اللہ علیہ بالکل قریب. اور بابا مستان شاہ رحمت اللہ علیہ جیسے لے آپ کا ٹائم قریب آیا نا, کچھ عرصہ پہلے حضرت بابا مستان شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی دربار اپنے اکھاں دے سامنے تیار کر دیا. پورا علاقہ, پورے مریدین, رفقا سارے گواہ آپ نے اپنے اکھاں دے سامنے اپنی دربار سے تیار کروائی. بابا مستان شاہ رحمت اللہ علیہ جس نے دربار مکمل ہو گئی ہے, آپ نے جڑی قبر ہے نا وہ آپ نے خود کٹوائی پورا مکم. جس لوگ آپ نے تابوت بھی خود تیار کروائے, جس صندوق تابوت کے اندر آپ کو رکھ کے اندر محفوظ کرنا ہے وہ تابوت بھی آپ نے خود تیار کیا بابا مستان شاہ رحمت اللہ علیہ. اور اس کے اندر آپ نے بڑی خوبصورت شلیل کا کپڑا بڑا خوبصورت آپ نے لائے. اب اس کے بعد جس پھٹے دے آپ کو غسل دے بنائے نا بابا مستان شاہ رحمت اللہ پھٹا بھی آپ نے آپ کا تیار کیا. اور اس کے بعد سارے انتظامات مکمل, جس نے سارے انتظامات مکمل ہو گئے نا تے آپ دے جڑے خلفاء آپ دے قریب اکھا لگے بابا جی اسا تھارے نال پیار کرے دے کیا اسا اس کام نہ کر سکتے ہیں, ایک کام نہ کر سکتے ہیں اسا نہیں کر سکتے ہیں. تو بابا مستان شاہ رحمت اللہ بدے کیا فرمان لے اکھا لگے بیٹا مجھے معلوم ہے آپ بھی کر سکتے تھے, لیکن جو مجھے اپنے لیے خود کرنے میں مزہ آیا ہے نا اگر وہ آپ کرتے وہ مزہ نہ آتا. دیکھو مثال پر دیکھیں انسان دیکھو نا خود آج اگر آپ نے واسطے جڑا انسان خود دعا کرنے انہیں جو مزہ زیادہ ہے یا لوگ ہاتھ جا کے دعا کریں تو پتہ چلا کہ میرے کو پتہ ہے میرے کو کیڑی شاید کی ضرورت ہے. اگر میں آپ خود اپنی مرضی کے مطابق اپنے رب نال گفتگو کرے سا تو پتہ چلا کہ اس سے مزہ زیادہ ہے جڑا دوجا دعا واسطے ہاتھ دے سی انہیں اپنی مرضی نال کرنی ہے نا, جڑی شاید میرے کو ضرورت ہے میں اپنی مرضی نال کرنی ہے. حضرت بابا مستان شاہ رحمت اللہ فرمان دیتے بیٹا جو مجھے خود کرنے میں مزہ آیا ہے نا اگر آپ کرتے وہ مزہ نہ آتا. آپ نے اگے پتے کا فرمایا بابا فرمان لگے بیٹا میری بات سنو, یہ میں نے سارا انتظام اس لیے کیا ہے, یہ انتظام مکمل کرنے کے بعد میں نے اب اس کو کہہ دیا ہے, یعنی مقصد پورا ہو چکے دنیا جو کیا فرمایا بابا مستان سے فرمان لگے میں کہ بیٹا اب میں نے اس کو کہہ دیا ہے جب تو بلائے گا مستان سے آنے کے لیے تیار ہے. میں کہ تو پتہ چلا کہ میں آرڈر دے بیٹھا نا اور مالک بلاوے نا میں تے ونجن واسطے تیار ہاں. جڑے تیار ہو جانا انہاں دے ونجن دا مزہ ہی کوئی ہوتا تے جڑے آ کے مقصد بولو نا تے دیکھنا اور اتو والے آ کے گن پڑھنا بابا کلمہ تے جیسے جڑا وعدہ میں اون دے نال ملاقات واسطے کل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم جڑا ان دی ملاقات واسطے وعدہ ہے اگر او آ کے نا یارو میں پڑھدا پیا نا تسا گواہ ہو اور پتہ چلا کہ آکھن والے تے مزہ اتنا نہیں ہے جس خود انسان آوے مزہ اس ویلے آ تو پتہ لگے جتنا انسان خدا دے قریب ہو جتنا انسان دا خدا دے نال تعلق ہو اور اتنا ہی انسان دی زندگی دے اندر مزہ اور سکون قلب. اس دنیا دی چیزاں دے اندر سکون قلب نہیں, اصل جڑا مقصد ہے اگر مقصد پورا ہو جائے زندگی اس سے چاہتے کیونکہ رب ذوالجلال نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں کہ اے میرے بندو میں خاص طور پر اپنی عبادت واسطے بنا کے دنیا دے تے بھیجے
اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. پہلے بھی جڑے آئے ہیں وہ بھی میری عبادت واسطے، جڑے ہون موجود ہیں یہ بھی میری عبادت واسطے. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارا ظاہر بھی پاکیزہ ہوئے اور باطن بھی پاکیزہ ہوئے. تمہارا ظاہر بھی پاکیزہ ہوئے اور باطن بھی پاکیزہ ہوئے. زندگی کا اصل مقصد یہی ہے. وجڑا ہر انسان نے ضرور دنیا کو وجڑا ہر انسان نے ضرور ہے، لیکن جس رب نے بھیجے اور جس کی طرف وجڑے نا، جس کی طرف وجڑے جس نے بھیجے اور جس کی طرف اسے لوٹ کے وجڑے. اور لوٹن کا طریقہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ چکھ کے سوال واپس چلا ہوا ہے. اور جس نے وجڑے خدا دی طرف اور اس نے پوچھنے دسانا یار میرے بندے دسانا میں تیرے واسطے زمین بنائی، آسمان بنایا، ہوا بنائی، درخت بنائے، سورج بنایا، چاندر بنائے، ستارے بنائے، سردی آمن تلو گرم پانی، گرمی آمن تلو ٹھنڈا پانی. تیرے واسطے میں کتنی نعمتاں کتنے انعامات تیار کیتے. دسانا تو کیا کر کے آیا؟ تو کیا کر کے آیا؟ تو کیڑا مقصد پورا؟ میں اتنا کوئی تیرے واسطے کیتا، اتنا کوئی تیرے واسطے کیتا، لیکن اس کو باوجود تیرے کو کتنا خوبصورت بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے فرمایا کہ میں تیرے کو اتنا خوبصورت بنایا، فرمایا کہ میں اپنی مرضی نال بنایا خوبصورت، میں اپنی مرضی نال بنایا. جیسے خدا اپنی مرضی نال انسان کا چہرہ دیا بنائے دے تو پتہ چلا کہ اس کو زیادہ کوئی خوبصورت بنا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان جو کتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے انسان جو فرمائے. اس انسان جو ہے دنیا جو آکے نسبت ضروری ہے. نسبت کیا ہے؟ نسبت بہت ضروری ہے. اگر نسبت نہیں ہے نا، اگر نسبت نہیں، اگر انسان دیکھو انسان آکے جاتا دعا مانگتا کہ اللہ پتہ قبول کریں دے جانے کریں دا، قبول کریں دے جانے کریں دا. تو میرے رب دا اعلان کہے اگر تیری سوچ ہوئے پتہ رب قبول کریں دے جانے کریں دا، اللہ کہہ دیتے کہ ایک دروازہ دے سینا اس دروازے دے آون اور تیرا شک ختم کی بیٹھی. اللہ دے دیکھ دروازہ دے سینا اگر تو بار بار مانگتا کرے نا، کیونکہ ہم تیرے دیتے وہی آؤں نہیں کہہ رہی میں دیکھو آپ کو تیری ہر شاہ قبول ہے. میں کہا تیری سوچ ہے بھی پتے قبول ہے یا نہیں. اللہ تیرے کو دروازہ دے نا تو دروازہ کہے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. وان میرے محبوب دے دروازے دے معافی مانگے میرے کو. اللہ نے کیسا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کہہ دے فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ معافی مانگنی میرے کو ہے. اگر تیری اس معافی دے ہوتے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر تیری اس معافی دے ہوتے میرا رسول مہر نہ چھوڑے گا لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ نے فرمایا والی انکار نہ کرے تیرا رب تیری توبہ بھی قبول کرے تیرے گناہ بھی ڈال سکتا ہے. بات ہے کہ دروازہ اب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے آپ کو کنیکشن چلتے رہا میں ہی چلتے قیامت تک سلسلہ چلتا رہا، قیامت تک سلسلہ چلتا رہا. اور آخر دن ایک بڑی خوبصورت گال اور اس بعد میں ختم کرے سا اور بڑی خوبصورت گفتگو ہے مثال ہے. اور بزرگ گزرے اور بہت ہی باکمال بزرگ گزرے، بہت ہی باکمال بزرگ گزرے اور انہوں نے زندگی اتنی خوبصورت زندگی ہے، اتنی خوبصورت زندگی ہے. اور انہوں نے آستان دوتے نا، انہوں نے آستان دوتے ایک شخص حاضر، انہوں نے آستان دوتے ایک شخص حاضر ہویا. اور اس نے حاضر ہویا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ من کے میں آپ دی بیعت کریں، آپ دی بیعت کریں. جس نے آپ دی بیعت واسطے حاضر ہویا اس نے آ کے آستان دوتے آستان دوتے. اللہ تعالیٰ نے ایک رستے بنائے، رہبر بنائے، رستے بنائے. اس نے پہنچا رہا، اس نے 4-5 دن لائے، اس نے 4-5 دن لائے نا، 4-5 دن تو بعد نا اس کو کوئی مزہ نہ آیا، کوئی سمجھ نہ آئی. اندرو زنگ لاوے آنا دے کہیں دے ہاتھ نہیں ویدے کام سیدھے ہوئے نانا اس کو سمجھنا. جس لئے سمجھ نہ آئی نا انہیں کبھی جا چھوڑو لگ دے تھا کام میری مرضی دے مطابق نہیں چھوڑو. جس لئے وجہ لگا آقا لگا چلو یار ویدے نہ ذرا بابا جی کو سلامی کی دیونا، بابا جی کو سلام ہی کی دیونا. جس لئے بابا جی رحمت اللہ علیہ خدمت اندر پہنچا وان کے سلام کی تھا. بزرگ پتے کا فرمایا آقا لگا بیٹا یہ بتاؤ کیسے آئے تھے؟ پھر میں کہ حضرت میں آپ کی بیعت کے لیے آیا تھا مرید ہونے کے لیے. آپ فرمایا کہ پھر بیعت نہیں ہوا. پھر میں کہ حضرت میں بیعت تو ہوتا تھا کہ مجھے یہاں 3-4 دن میں نا کوئی سکون قلب حاصل نہیں ہوا اس لیے میں جا رہا. آپ فرمانے کہ چلو بیٹا بیٹھو 2 منٹ میری بات سنو. جس لئے بیٹھ گئے نا آپ فرمانے کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ پانی پیو گے یا چائے پیو گے؟ پانی پیو گے یا چائے پیو گے؟ جو بتے کیا کرنا ہے 5 دن پہلے ضائع کی تھی کرنا کیسے نظر تے آئی نہیں ٹائم ضائع کرنا ہے. آخر لے کے پانی پلاؤ چاہ پانی پلاؤ چاہ. اس لئے پانی دی گال کی تھی نا انہاں بزرگاں پتے کیا کہ اپنے غریب گزار وانگنا ایک پانی دا پیالہ بھارا، پانی دا پیالہ
پیالہ او جڑے پیالے میں پانی پیتا نسبت ہے نا نسبت تعلق ہے نا اس پیالے کا کنیکشن ہے نا نگاہ پہ ہی کری ہے اگر حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ بارے میں لکھے اور حضرت بابا فرید خواجہ شکر رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے میں لکھے کہ آپ نے نگاہ پائی نہ کتے ہوتے جس لئے کتا ہو چلے آئے اور اس شہر کے کتے اس کے پیچھے چل دیں کیونکہ نگاہ کے اندر جو موجود ہے ایتے نگاہ جس کے ہوتے پہ والے نا ہوتا نہ دیکھتا ہے نہ رہا تھا کوئی جس لئے نگاہ کر لیجئے اور آپ فرمائے لگے بیٹا جس کے بیٹا آپ فرمائے لگے پانی پیالہ بھرید کے آ گیا آپ فرمائے لگے بیٹا پانی پیو جس کے انہیں مونہ لایا نا پانی کا پیالہ آپ بیٹھے ہیں نال آپ فرمائے لگے بیٹا پانی پینے سے پہلے میں بسم اللہ پڑھتے ہیں پہلے پانی بسم اللہ پڑھی یہی انہیں مون دے نال لایا نا انہیں بزرگاں نے اپنا ہاتھ لایا اوڑے دوٹے جس لئے رکھا دی دے رہی نا پیالے دے اندر مست ہو جائے مست ہویا نا آپ نے ڈٹا کے لگ دے انہیں دا زنگ نہیں دے اندر آنا انہیں ہاتھ جو نہیں دیتا رہا آپ نے سب والا آپ نے ہاتھ پیچھا کیتا جس نے ہاتھ پیچھا کیتا نا والا تھوڑی دیر بعد واپس آیا جس نے ہوش آیا آپ فرمائے کہ بیٹا پانی پیئے نا میں حضرت ابھی پیتا ہوں والا جس نے مونہ لایا والا بزرگاں والا ہاتھ رکھا نا یا رکھا دی دے رہے والا دوبارہ مست ہو گیا پیالے دے والا اپنے کوئی دیر بعد والا ہاتھ پیچھا کیتا والا پیچھا کیتا والا تو اپنی حالت ہے آپ فرمانے کہ بیٹا پانی پیئے میں آپ کو کہتا ہوں پانی پیو پانی نہیں پیتے جس لئے غال ہے اگر بزرگ پتے کا شخص پتے کا آکر لگا بابا جی پانی پیتا ہوں لیکن آپ نے مجھے ہاتھ نہیں لگانا ہاتھ نہیں لگانا میں پانی پیتا ہوں آپ فرمانے لگے یہی تو مزہ ہے اگر تو ہاتھ میں پہلے ہاتھ دے دیتا نا آج یہ تجھے جانے کی نوبت نہ آتی آپ فرمانے لگے مجھے یہ بتا چلو یہ بتا مجھے میں جب ہاتھ لگاتا ہوں تجھے ہو کیا جاتا ہے بتے کیا کر لگا حضرت میری بات سنیں جب تک پیالہ میرے سامنے ہوتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہوں تب بھی پیالے میں پانی ہی نظر آتا ہے جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں اسی پانی میں تصویر محمدی نظر آتی ہے تصویر محمدی نظر آتی ہے تو اب بزرگ پتے کیا فرمائے لگے آپ فرمائے لگے بیٹا ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہمارا مقصد مخلوق خدا کو رسول اللہ کے دروازے تک لے جانا ہے آگے میرے آقا نے میرے رب بارگاہ تک لے جانا ہے نسبت آتا ہے نسبت ضروری دعائیں خدا تعالیٰ اصل سہارت ہماری قبر خاص کرم ہماری قبر خاص اللہ تعالیٰ خصوصی طور دے جس امہ صحابہ دے سارے سواب کی خاطر اتنا خوبصورت اہتمام فرمائے گئے میرے کو اور آپ سب کو بلایا گیا رب ماں اور باپ دی جڑی آواز ہے ماں اور باپ دی جڑی گھر دے اندر آواز ہے اس دے اندر بھی بڑی رحمت ہے اگر دیکھو نا باپ جلا ونے اس کمرے دا دروازہ بند ہوئے اگر باپ موجود ہے والوی اس باپ دی جڑی جتی ہوگی انہا بڑا روح اگر موجود ہے بابا اندر کمرے دے بارو دروازہ بند ہے اگر بارو جتی بھی پہی ہے نا اگر ہوئے نا اندر درد رکھنا رہا جتی کو دیکھ کے آجائے دے یار اندر بابا بیٹھے یعنی اس جتی نہ روے اگر بابا چلا بھی نا والوی اس ہاتھ اندر جڑی اس نے جتی پہی ہوگی اس کا بڑا روڑے تو پتہ چلا کہ ماں جڑی ہے باپ ہے دنیا کے اندر اتنا خوبصورت رشتہ ہے اتنا خوبصورت رشتہ ہے جس ویلے چلا بیندے نا والے انسان سکتے دے پتے وال کیڑے ویلے آ سکتے وال پتے کیڑے ویلے میرے سر دیتے ہاتھ رکھے سے اور اس ویلے وال یہی سکتے دے ہونا نہیں آوڑا ہوں میں ہی چلا ہوتا ہے یہی زندگی دعائیں خدا تعالیٰ اساسار اتمال کا خاص وسلم